آج کرکٹ سے ہٹ کر ایک خبر آئی ہے جو کافی پریشان کن ہے۔ ہمارے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے آبائی گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ جی، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کیا، کیوں ہوا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں لگ رہی۔ لوئر دیر میں ان کا گھر ہے، وہاں نامعلوم لوگوں نے فائرنگ کی ہے، گیٹ کو، گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ جی ہاں، شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ سب سے اہم بات ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعی بہت سنگین ہے۔ بالکل۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ فائرنگ رات میں ہوئی ہے اور جس طرح گیٹ پر گولیوں کے نشان ہیں، گاڑی کو نقصان پہنچائے، یہ کوئی ایسی ہوائی فائرنگ نہیں لگتی۔ یعنی باقاعدہ نشانہ لیا گیا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ زیادہ سیریس بات ہے۔ واقعی تشویشناک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، نسیم شاہ تو وہاں نہیں تھے نا؟ نہیں، وہ تو راول پنڈی میں تھے، قومی اسکواڈ کے ساتھ ٹریننگ کیمپ میں۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ مطلب کیا نشانہ وہ خود تھے یا خاندان کو ڈرانا تھا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ چونکہ وہ خود وہاں نہیں تھے تو پولیس کا جو پہلا شک ہے نا، وہ کسی ذاتی دشمنی کی طرف جا رہا ہے۔ ذاتی دشمنی؟ جی، ان کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، مقامی ذرائع سے۔ آپ کو پتہ ہے، ان علاقوں میں بعض اوقات زمین کے یا خاندانی تنازعات ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے تو ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ایک انٹرنیشنل کرکٹر کے خاندان کا ہے، تو پولیس اس زاویے سے دیکھ رہی ہے کہ کہیں کوئی پرانی دشمنی تو نہیں۔ تو ڈکیتی وغیرہ کا شک نہیں؟ فی الحال کم ہے، کیونکہ نسیم وہاں تھے ہی نہیں، تو براہ راست ان کو دھمکانے کا مقصد وہ تھوڑا کمزور لگتا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک اتنے مشہور کھلاڑی کے گھر پر فائرنگ کرنا، کیا یہ عام بات ہے وہاں ان تنازعات میں بھی؟ نہیں، یہ غیر معمولی ہے۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک قومی ہیرو کے گھر پر یوں کھلے عام فائرنگ، یہ الگ بات ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ شاید مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ تحفظ ملتا ہے، تو پولیس صرف ذاتی دشمنی نہیں، شاید شہرت کی وجہ سے کوئی ناراضگی یا حسد، اس پہلو کو بھی شاید ذہن میں رکھے گی، اگرچہ زیادہ زور ذاتی دشمنی پر ہی ہے۔ یہ تو واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر؟ پاکستان کرکٹ کا امیج۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے، رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ باہر کا میڈیا، خاص طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، انڈین میڈیا، اسے شاید سیکیورٹی کی عمومی صورتحال سے جوڑ دے۔ ہاں، یہ خدشہ تو رہتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ضروری ہے کہ فرق واضح رہے۔ یہ واقعہ جو اب تک پتہ چلا ہے، وہ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا۔ وہ تو دہشت گردی تھی۔ جی بالکل، وہ دہشت گردی تھی، وہ ایک منظم حملہ تھا۔ یہ بظاہر ایک لوکل ذاتی قسم کا معاملہ لگ رہا ہے۔ ہاں، نسیم شاہ کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کرنا بہت ضروری ہے، بالکل۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ نسیم یا ان کے گھر والوں کا کوئی بیان آیا؟ ابھی تک تو پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، تفتیش شروع کر دی ہے، علاقے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اچھا۔ نسیم شاہ یا ان کے خاندان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، شاید وہ تفتیش مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نقصان تو مالی بتایا جا رہا ہے، گیٹ، گاڑی، لیکن جس طرح فائرنگ ہوئی وہ خطرناک تھی۔ اگر کوئی باہر ہوتا تو اللہ نہ کرے۔ ہاں، یہ پہلو سب سے زیادہ پریشان کرنے والا ہے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بظاہر ذاتی دشمنی لگتا ہے، لیکن نسیم شاہ کی پروفائل کی وجہ سے ایک بڑی خبر بن گیا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ حتمی بات تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گی، لیکن ابتدائی اشارے اسی طرف ہیں، اور ظاہر ہے یہ نسیم شاہ اور ان کے خاندان کے لیے ایک مشکل وقت ہے۔ امید ہے پولیس جلد اصل مجرموں تک پہنچے گی۔ جی بالکل۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک اور بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں، وہ اور ان کے خاندان کس طرح کے غیر متوقع خطرات یا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ پبلک فگر ہیں، ان کی اپنی زندگی، ان کی سیکیورٹی کے مسائل، وہ اکثر ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔